نکاح کے ہال میں ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔ ڈھول کی تھاپ، رشتہ داروں کی ہنسی اور مبارکبادوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، مگر ان سب کے درمیان ایک دل ایسا بھی تھا جو اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دل ایان کا تھا، جس کے لیے یہ نکاح ایک فیصلہ نہیں بلکہ ایک مجبوری تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی، مگر آنکھوں میں کہیں دور ایک پرانی یاد کا سایہ اب بھی زندہ تھا۔ وہ یاد سارا کی تھی، جس سے وہ کبھی بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر حالات نے اسے اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ آج وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا، مگر دل اب بھی ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ دوسری طرف مہر اپنے سفید جوڑے میں نہایت خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے لیے یہ رشتہ بھی ایک نئی شروعات تھی۔ اس نے کبھی ایان کو دل سے نہیں چاہا تھا، مگر وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ جانتی تھی کہ محبت وقت کے ساتھ پیدا بھی ہو سکتی ہے اگر نیت صاف ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ زندگی گزارنے جا رہی ہے، اس کے دل میں ابھی بھی کوئی اور زندہ ہے۔ نکاح کے بعد جب دونوں کو ایک ہی کمرے میں لایا گیا تو خاموشی نے پورے ماحول کو گھیر لیا۔ ایان نے کھڑکی کی طرف رخ کیا ہوا تھا اور مہر اپنی انگلیوں سے دوپٹے کے کنارے کو بار بار سمیٹ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ایان نے گہری سانس لی اور کہا کہ وہ اس رشتے کو عزت دے گا، مگر دل سے محبت ابھی ممکن نہیں۔ یہ الفاظ مہر کے دل کو چبھ گئے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے کسی زبردستی کی محبت نہیں چاہیے، بس احترام چاہیے۔ دن گزرتے گئے اور گھر میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ برقرار رہا۔ مہر ہر ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھاتی، گھر کے بزرگوں کا خیال رکھتی اور ایان کے لیے خاموشی سے ہر چیز تیار رکھتی، مگر ایان ہمیشہ کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتا۔ کبھی وہ فون پر کسی کی پرانی کال کو دیکھتا تو کبھی اچانک خاموش ہو جاتا۔ مہر محسوس کرتی کہ اس کے دل میں کوئی ایسا زخم ہے جو ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ ایک دن اچانک ایک پرانا خط مہر کے ہاتھ لگا۔ وہ خط ایان کے کمرے میں گرا ہوا تھا۔ مہر نے اسے اٹھایا، مگر پڑھنے سے پہلے رک گئی۔ اس کے دل نے کہا کہ کسی کے راز میں جھانکنا درست نہیں، مگر اسی وقت ایان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے خط اس کے ہاتھ میں دیکھ لیا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر ایان نے خود ہی کہا کہ یہ خط سارا کا ہے۔ مہر خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایان نے بتایا کہ سارا اس کی زندگی کا وہ حصہ تھی جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکا، مگر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی تھی اور آج تک وہ اس کی حقیقت نہیں جان سکا۔ مہر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ شاید کچھ رشتے مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جملہ ایان کے دل میں اتر گیا، مگر وہ پھر بھی اپنے ماضی سے مکمل آزاد نہیں ہو سکا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف ماضی کی محبت اور دوسری طرف موجودہ رشتہ، جس میں مہر آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اسی دوران ایک دن ایان کو ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی۔ ویڈیو میں سارا نظر آئی، بہت کمزور اور بیمار حالت میں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے مگر خطرے میں ہے اور ایان سے مدد مانگ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ایان کا ذہن مکمل طور پر ہل گیا۔
وہ فوراً وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر مہر اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتی، صرف اتنا کہتی ہے کہ سچ جانے بغیر کوئی قدم مت اٹھانا۔ ایان سارا کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچتا ہے، مگر وہاں اسے ایک بڑا جھوٹ ملتا ہے۔ سارا دراصل کسی سازش کا حصہ تھی، جس کا مقصد ایان کو اس کی جائیداد اور خاندان سے الگ کرنا تھا۔ اصل کہانی یہ تھی کہ سارا نے کبھی اسے چھوڑا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے جان بوجھ کر غائب کیا گیا تھا تاکہ ایان کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ سب جان کر ایان ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ واپس گھر آتا ہے تو مہر اسے خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایان پہلی بار اس کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ غلط تھا، اس نے ہمیشہ غلط جگہ سچ تلاش کیا۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے، خاص طور پر محبت میں۔ کہانی کے آخر میں ایان مہر کی طرف دیکھتا ہے اور پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ سچی محبت ہمیشہ شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے ساتھ نبھاتی ہے، اور شاید وہ جسے پوری زندگی ڈھونڈتا رہا وہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، مگر وہ کبھی دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔